بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دعویٰ دلاپا نے حق مہر ایک اہم فیملی سوٹ ہے۔ حق مہر ایسی رقم یا ایسی جائیداد جو بیوی بوجہ شادی خاوند سے حاصل کرنے کی حقدار ہے، حق مہر کہلاتا ہے۔ نکاح کی کنسیڈریشن جو ہے، جو کہ عورت کی تکریم میں دی جاتی ہے، حق مہر کہلاتی ہے۔ حق مہر کی دو اقسام ہیں، معجل اور غیر معجل۔ معجل ایسا حق مہر ہے جو طلب کرنے پر ادا کیا جاتا ہے، اور غیر معجل ایسا حق مہر ہے جو طلاق کی صورت میں یا خاوند کی وفات کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے۔ معجل حق مہر بیوی جو ہے رخصتی سے پہلے یا رخصتی سے کے بعد حاصل کر سکتی ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حق مہر شادی کا سب سے اہم جز ہے۔ اس کی بابت اگر کوئی خاص اقرار بوقت نکاح نہ بھی ہو، تب بھی بیوی مناسب رقم مہر جو ہے وہ وصول کرنے کی حقدار ہے۔ حق مہر جو ہے وہ شادی سے پہلے حتیٰ کہ شادی کے بعد مقرر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حق مہر کا مطالبہ ایک قرض کی طرح ہے۔ خاوند کی وفات کے بعد اس کی بیوہ خاوند کی جائیداد میں سے اس کو وصول کرنے کی حقدار ہوتی ہے، اور جائیداد پر اس وقت تک قابض رہ سکتی ہے جب تک اس کا حق مہر ادا نہ کر دیا جائے۔ اور اگر خاوند نے بیوی کو حق مہر میں کوئی جائیداد لکھ دی ہے، حق مہر کے طور پر ایک عدد پلاٹ 5 مرلے 10 مرلے لکھ دیا ہے، فلاں نمبر، فلاں خسرہ نمبر، فلاں قطونی نمبر کا پلاٹ ہے یا فلاں جگہ کا پلاٹ ہے، اگر اس نے اس کو قبضہ نہیں بھی دیا یا رجسٹرڈ نہیں بھی کروایا تو رجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبضہ نہیں دیا تو فیملی کورٹ کے ذریعے، کیونکہ وہ پلاٹ حق مہر کے زمرے میں آتا ہے اور حق مہر دلانا فیملی کورٹ کی جورسڈکشن ہے۔ جب تک خاوند اپنی بیوی کو حق مہر ادا نہ کر دے، وہ اس سے کسی قسم کی ریلیشن شپ، حتیٰ کہ اس کی ناراضگی کی صورت میں بازو دعوے کی ڈگری کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ایک بات ہے کہ خاوند نے اگر یہ اقرار کیا ہو کہ وہ پلاٹ ایک عدد حق مہر کی صورت میں ان فیوچر دے گا، دیا نہیں ہے، لفظ استعمال کر گیا کہ ان فیوچر دے گا، چونکہ معاملہ آ گیا مستقبل کا، تو دعویٰ چونکہ دیا نہیں ہے، دعویٰ فیملی کورٹ میں نہیں ہوگا، دین سول کورٹ میں دعویٰ دائر ہوگا۔ نکاح نامے کے اندر حق مہر کا جو خانہ ہے، اس کا پڑھا جانا
اس کا اندراج حق مہر کا شہادت کے زمرے میں آئے گا اور شہادت میں پڑھا جائے گا۔ اور نکاح نامہ میں اگر کوئی شرط لکھی گئی ہے کالم نمبر 17 میں، کسی قسم کی کوئی وصولی کی بابت کوئی شرط کہ اگر اس نے طلاق دی مرد نے تو پھر یہ ہوگا یا پھر یہ اتنا جرمانہ دے گا، تو اس طرح کے دعویٰ جات فیملی کورٹ میں نہیں بلکہ سول کورٹ میں دائر ہوں گے۔ اور اگر عورت رخصتی سے پہلے ہی، تنسیخ نکاح ہو گیا ہے، رخصتی سے پہلے ہی معاملہ ختم ہو گیا، رخصتی سے پہلے بیوی آدھے حق مہر دلا پانے کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ رخصت ہوئی نہیں ہوں اور میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی، دین وہ آدھے حق مہر تک کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ حق مہر دلا پانے کا دعویٰ اس جگہ پر دائر کیا جا سکتا ہے جس جگہ پر بیوی رہائش پذیر ہے اور وہ وہاں پہ رہ رہی ہے، اور اگر خاوند کی مالی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے تو خاوند کی جگہ پہ خاوند کا جو باپ ہے، اس لڑکی کا سسر، وہ بھی کوئی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد حق مہر میں دے سکتا ہے۔ اگر حق مہر میں زیورات لکھے گئے ہیں، دین عدالت ان زیورات کو واپسی یا ان زیورات کی موجودہ جو قیمت ہے اس کی قیمت کے مطابق ڈگری صادر کر سکتی ہے۔ دوران آبادی اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، اگر میاں اپنی بیوی کو کوئی قیمتی تحفہ دے بیٹھتا ہے تو وہ ان تحفے کو حق مہر میں کنسیڈر نہیں کروا سکتا، وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، حق مہر میں نہیں آئے گی۔ اور حق مہر کا معاملہ صرف مدعیہ کی شہادت پر بھی ڈگری کیا جا سکتا ہے، اس کا دعویٰ۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2015 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج 615 میں۔ حق مہر ادائیگی کے بعد واپس لے لیا مرد نے یا چھین لیا ہے تو اختیار سماعت فیملی کورٹ کو ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2015 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 37۔ اگر نکاح نامے کے خانہ کے اندر حق مہر طلائی زیورات بطور حق مہر لکھے گئے ہیں تو عورت بغیر کسی شہادت کے یا گواہ کے ان زیورات کی حقدار ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2014 سی ایل سی، پیج ہے 272 میں۔ حق زوجیت ادا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے، لائبلٹی ہے۔ حق مہر ادا نہ ہونے کی صورت میں بیوی جو ہے حق زوجیت ادا کرنے کی پابند نہیں ہے، وہ یہ پلی لے سکتی ہے کہ میرا مہر ہی مجھے ادا نہیں کیا گیا، اس وجہ سے حق زوجیت ادا نہیں کروں گی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2013 پی ایل جے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 105 میں۔ حق مہر کے بدلے میں کسی قسم کی کوئی بھی جو جائیداد جو لکھ کے دی گئی ہے اس کا دائرہ اختیار قبضے کی بابت
یا کسی تنازع کی صورت میں فیملی کورٹ کو ہے. اور اگر ان فیوچر لکھا گیا ہے آنے والے کسی وقت میں اس کو 5 مرلے کا پلاٹ لے کر دوں گا، ناٹ ان پریزنٹ، موجودہ صورت میں نہیں دے رہا، غیر معجل ہے، دین اختیار سماعت سیول کورٹ کو ہوگا. اور حق مہر کے عوض کوئی غیر منقولہ جائیداد دی گئی ہے، اس کا قبضہ نہیں دیا گیا، تو اس کا قبضہ بھی سیول کورٹ کے اختیار سماعت میں ہی آئے گا. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2010 CLC پیج 87 پہ. اور کوئی بھی ڈور ڈیٹ جس کے ذریعے ایک زوجہ کو حق مہر میں کوئی کیش رقم دے دی گئی ہو، کوئی غیر منقولہ جائیداد، کوئی مارکیٹ، کوئی دکان، کوئی پلاٹ لکھ کے دے دیا گیا ہو، تو اس کو رجسٹرڈ کروانا بھی لازمی نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2009 CLC پیج ہے 390 میں. حق مہر خاوند کے ذمہ ایک قرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر بیوی اس میں سے کچھ حصے کو معاف کر دے، حق مہر میں سے کچھ حصہ چھوڑ دے یا سارا ہی چھوڑ دے، دن تو معافی مل سکتی ہے. اگر بیوی حق مہر معاف نہ کرے تو ہر صورت قابل ادائیگی ہے، پھر کوئی معافی نہیں ہے. اور مرنے کے بعد عورت اس کی وراثت میں سے اپنا حق مہر لے سکتی ہے، وصول کر سکتی ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2005 MLD پیج 348 میں. اور حق مہر معاف کرنے کی صورت میں خلا لے لیا ہے، پھر عورت آ جائے حق مہر کے لیے، اس کی حقدار ہی نہیں ہے. اس طرح کا ایک کیس لا انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2003 NLR سیول پیج 599 میں. کوئی جائیداد جو اس کو لکھ کے دی گئی ہے وہ تو ایک علیحدہ سے معاملہ ہے. اور اگر کوئی جائیداد حق مہر کے عوض ہبہ کر دی گئی ہو کہ میں اس پراپرٹی کو بطور حق مہر دے رہا ہوں یا بطور حق مہر کے عوض ہبہ کیا گیا ہے، پیسے نہیں دیے گئے، اس کے عوض فلاں پلاٹ دے دیا گیا ہے، تو جناب اس کا لکھنا ہی کافی ہے، اس کا رجسٹرڈ کروانا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. باقی معاملہ آ گیا ان کی کورٹ فیس کا. جس طرح تمام فیملی سوٹس میں انڈر سیکشن 19 فیملی کورٹ ایکٹ 1964 15 روپے کی ٹکٹ لگتی ہے ہر کورٹ فیس کی، اسی طرح سوٹ فار ریکوری آف ڈور اماؤنٹ پہ بھی 15 روپے کی کورٹ فیس لگے گی. اور دعویٰ حق مہر کی اگر اپیل ہے، دعویٰ حق مہر جو ہے ڈگری ہو گیا، اس کے خلاف خاوند اپیل میں جا رہا ہے، دین اپیل میں 15 روپے کی کورٹ فیس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی کورٹ فیس نہیں لگے گی. اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے 1995 CLC پیج ہے 1768 میں. جو دعویٰ دلاپانے حق مہر ہے وہ لمیٹیشن کے حوالے سے آرٹیکل 103 اور آرٹیکل 104 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس کے زمرے میں آتا ہے. اور دعویٰ دلا پانے حق مہر کی میعاد 3 سال 3 سال مقرر کی گئی ہے. تو یہ دعویٰ دلا پانے حق مہر جو فیملی سوٹ ہے اس کے حوالے سے چند چھوٹی سی باتیں تھیں، میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرنی چاہیے. آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.